السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ نے کبھی اپنے والدین پر آواز بلند نہیں کی لیکن پھر بھی آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی کبھی اف بھی نہ کہے مگر اللہ کے نزدیک آگے والدین شمار ہو جائے؟ آج کی دنیا میں والدین کی نافرمانی صرف چیخنے، چلانے یا بدتمیزی کرنے کا نام نہیں، بلکہ خاموشی، نظر انداز کرنا اور موبائل میں مصروف رہنا، والدین کے پیغامات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھنا یا ان کی موجودگی میں دوسروں کو ترجیح دینا ہے۔ یہ سب ایسی خاموش نافرمانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتی ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ والدین کی نافرمانی کی وہ جدید شکلیں کون سی ہیں جنہیں شاید ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت اور نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف عمل نہیں، لہجہ انداز، چہرے کے تاثرات اور رویے تک کی اصلاح چاہتا ہے۔ جدید دور کی پہلی نافرمانی، جسم ساتھ ہے لیکن دل کہیں اور ہے۔ آج کتنے ہی نوجوان والدین کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے گھنٹوں موبائل پہ مصروف رہتے ہیں۔ ماں بات کر رہی ہو اور جواب میں صرف ہاں، اچھا، بعد میں کہہ دیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ والدین کو صرف مالی سہارا نہیں بلکہ توجہ، محبت اور وقت بھی چاہیے؟ دوسری نافرمانی، والدین کو بوجھ سمجھنا۔ جب والدین جوان تھے انہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خواہشیں چھوڑ دی، اپنی کمائی بچوں پر خرچ کر دی، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ابا جی بہت ضدی ہو گئے ہیں، امی ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری آزادی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے سامنے رحمت کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکائے رکھو اور دعا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تیسری نافرمانی، صرف پیسے بھیج دینا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ بیرون ملک کے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر ماہ پیسے بھیج دینا ہی والدین کا حق ادا کر دینا ہوتا ہے، لیکن کبھی کئی دن فون نہیں کرتے، ان کی خیریت بھی نہیں پوچھتے اور ان کی تنہائی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات ایک محبت بھرا فون ہزاروں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ چوتھی نافرمانی، بیوی، شوہر یا دوستوں کو والدین پر ترجیح دینا۔ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے۔ اسلام نے بیوی اور شوہر کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کی عزت ختم ہو جائے۔ بعض لوگ دوستوں کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں لیکن والدین کی ایک آواز پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ پانچویں نافرمانی، والدین کی بے عزتی سوشل میڈیا پر کرنا۔ آج کل کچھ لوگ اپنے والدین کی ویڈیوز بنا کر ان کی کمزوریوں پر ہنستے ہیں، ان کی ڈانٹ کو مزاحیہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں یا دوستوں کے سامنے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ صرف بے ادبی نہیں بلکہ والدین کی عزت کو مجروح کرنا بھی ہے۔ اسلام عزت نفس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اگر والدین غلط بات کا حکم دیں تو کیا کیا جائے؟ اسلام ایک متوازن دین ہے۔ اگر والدین کسی ایسی کام کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اس حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یعنی نافرمانی صرف گناہ والے حکم میں ہوگی، باقی ہر معاملے میں حسن سلوک باقی رہے گا۔ والدین کی نافرمانی ہمیشہ چیخنے چلانے سے نہیں ہوتی ہے، کبھی خاموشی، کبھی بے توجہی، کبھی مصروفیت اور کبھی صرف ایک سرد لہجہ بھی والدین کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جس دن والدین اس دنیا سے چلے جائیں گے اس دن آپ کے پاس مہنگے تحفے، بڑی نوکری یا کامیاب زندگی ہوگی، لیکن شاید ایک بار ان کی آواز سننے کی حسرت بھی ہوگی۔ آج اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس جائیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کا ہاتھ چومیں، ان کے لیے دعا کریں، اور اگر کبھی ان کا دل دکھایا ہو تو آج ہی ان سے معافی مانگ لیجئے۔ کیا معلوم یہ موقع دوبارہ ملے یا